عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی جیت لی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے خریدی۔ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 12ویں باری میں 135 ارب کی بولی لگائی گئی۔ لکی گروپ کی جانب سے آخری بولی 134 ارب روپے لگائی گئی۔ قومی ایئر لائن کے 75% شیئرز کی ریفرنس پرائس 100 ارب رکھی گئی تھی۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے بڑی اور کریزی سے کام کیا گیا، بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس نے پی آئی اے نجکاری سے متعلق نجکاری کمیٹی کے آج کے فیصلوں کی توثیق کی۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی۔ اگر تحریک انصاف سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی۔ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس میں ترامیم کی بھی حصولی منظوری۔ نیشنل یونیورسٹی فار سیکورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیخ کی منظوری۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سمیت دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے جو جلد سامنے آئیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر کیا۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔ کرک کے علاقے امان کوٹ میں دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ، 5 اہلکار شہید۔ پولیس موبائل تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ حملے میں ملوث 8 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ڈی پی او کہتے ہیں، دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا، پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ریاست پوری قوت سے جواب دے گی۔ دہشت گردوں کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں اور پھر افغانستان چلے جاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، پاکستان نے دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کو فراہم کیے اور واضح کیا، امن کے لیے یک طرفہ ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکوؤں کو حاصل سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی۔ ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا قانون کا سامنا کریں، کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، کہا، پولیس کو واضح ہدایت ہے، جو بھی جرائم پیشہ افراد کو رکھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا۔ بدنام زمانہ ڈاکو چھلو بکھرانی مارا گیا، جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔
ورلڈ بینک سے منسلک ادارہ IFC پاکستان میں زرعی قرضوں کے لیے 33 ارب روپے فراہم کرے گا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن نے پاکستانی روپے میں اپنی پہلی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے یہ رقم نجی بینک کے ذریعے اینگرو فرٹیلائزرز لمیٹڈ کو فراہم کی جائے گی۔ رقم سے قومی طلب کو پورا کرنے کے لیے یوریا اور دیگر کھادوں کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہوگی۔ کسان پروگراموں کی سپورٹ اور زرعی سرگرمیوں کا تسلسل برقرار رہے گا۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیل 875 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا۔ غزہ میں دواؤں کی شدید قلت، ڈاکٹرز کہتے ہیں ضروری دوائیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی جان بچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکی صدر نے 100 گنا زیادہ طاقتور ٹرمپ کلاس بحری جہاز بنانے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا میں پریس کانفرنس میں کہا امریکی بحریہ کو دنیا کی طاقتور بحریہ بنا رہے ہیں۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 آبدوزیں بنائی جا رہی ہیں، یہ دنیا بھر میں امریکہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کر دیں گی۔ چین اور روس کوئی بھی آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 8,500 روپے اضافے سے 4,70,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,288 روپے کا اضافہ، قیمت 4,03,688 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $85 اضافے سے $4,485 کا ہو گیا۔ افغانستان انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے محفوظ نہیں۔ افغانستان کی T20 ٹیم کے کپتان راشد خان کہتے ہیں بچپن میں حالات کی وجہ سے گلی میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی، آج بھی ہم ایسے باہر نہیں جا سکتے۔ افغانستان جاتا ہوں تو بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ معروف ویڈیو گیم کال آف ڈیوٹی کے فاؤنڈر وینس زمپالا کار حادثے میں چل بسے۔ 55 سالہ زمپالا فراری گاڑی میں لاس اینجلس کی ایک شاہراہ پر سفر کر رہے تھے۔ گاڑی بے قابو ہو کر کنکریٹ کی رکاوٹ سے ٹکرائی اور آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ سروں کی ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ نور جہاں نے 35 سال تک فلمی صنعت پر راج کیا، اردو، پنجابی سمیت مختلف زبانوں میں 10,000 گیت گائے۔ 65 کی جنگ کے دوران نور جہاں کے گائے ہوئے نغموں کی مقبولیت آج بھی برقرار۔ شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں نور جہاں کو صدارتی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔